السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح، پگڑی پر مسح اور زخم یا کسی وجہ سے اس پر بندھی ہوئی پٹی پر مسح کے مسائل سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور دوسروں تک اسے عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو بھائی اس پروگرام کو سماعت کریں وہ دوسروں تک نشر کرنے کی زحمت کریں۔ محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، جن مسائل کا جاننا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں ایک موزے، پٹی اور عمامہ پر مسح کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موزے اور پگڑی پر مسح ثابت ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت سماعت کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ جب آپ وضو کرنے لگے تو میں آپ کے موزوں کو نکالنے کے لیے جھکا۔ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو، میں نے انہیں طہارت کے بعد پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 3، حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ پیشاب و پاخانہ اور نیند سے فارغ ہونے کے بعد 3 دن 3 رات اپنے موزے نہ نکالیں سوائے جنابت کے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ نمبر 4، حضرت شریح ابن حانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موزے پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو کہنے لگیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے جا کر کے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات موزے پر مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ مسح ہر اس مسلمان کے لیے جائز ہے جو مسح کے سارے شروط پورے کر لے۔ آئیے موزے پر مسح کے مسئلے کو سوال و جواب کی روشنی میں سمجھا جائے۔ پہلا سوال ہے، موزے پر مسح کی شرائط کیا ہیں؟ موزے پر مسح کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان موزوں کو حالت طہارت میں یعنی باوضو ہو کر پہنا ہو۔ نمبر 2،
موزے اور جراب پاک ہوں۔ نمبر 3، حدث اصغر سے پاک ہونے کے بعد ان پر مسح کرے، حدث اکبر سے نہیں۔ نمبر 4، مسح متعین مدت میں ہو، یعنی مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے۔ 5ویں شرط، موزے ٹخنوں کو ڈھکے ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 2، کیا بعض فقہا کا مسح کے لیے یہ شرط لگانا صحیح ہے کہ موزے ساتر ہوں، یعنی مکمل ڈھانپنے والے ہوں، پھٹے نہ ہوں، باریک نہ ہوں؟ جواب یہ ہے کہ ساتر ہونے کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جب تک اس کا نام جورب اور خف باقی ہے تب تک اس پر مسح جائز ہے، اس لیے کہ سنت سے مطلق طور پر مسح علی الخفین ثابت ہے۔ اب جس چیز کو شارع نے مطلقاً جائز کہا ہو، کسی کو مقید کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہر طرح کے موزے اور جورب پر مسح جائز ہے، پھٹا موزہ ہو چاہے ہلکا اور باریک ہو، سب پر مسح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا موزے اور جوتے پہنتے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ ہم ان پر مسح کریں گے؟ اسی طرح کیا مقیم یا مسافر کے مسح کی نیت کرنی ہوگی یا نیت کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب، یہاں کسی طرح کی کوئی نیت واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وضو کرنے کے بعد موزے کا پہننا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے وجود ہی پر حکم ثابت ہوتا ہے، اسی پر حکم معلق ہے، اس لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح کوئی کپڑا پہنتا ہے تو یہ شرط نہیں کہ وہ نماز کے لیے شرمگاہ چھپانے کی نیت کرے، اسی طرح موزے پہننے پر نیت کی ضرورت نہیں کہ وہ عنقریب اس پر مسح کرے گا۔ اسی طرح مدت کی بھی کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ مسافر ہے تو آٹومیٹک اس کے لیے 3 دن 3 رات کا مسح درست ہے، اور مقیم ہے تو آٹومیٹک اس کے لیے 24 گھنٹے کی مسح درست ہے۔ نمبر 4، ایک آدمی نے تیمم کر کے حالت طہارت میں موزہ پہنا، اب پانی مل جانے کے بعد کیا وہ ان پر مسح کرے گا؟ یہ ہے کہ پیر کو دھلنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم نے وضو کر کے پیر دھل کر کے موزہ پہنا ہے، تب ہم اس پر مسح کر رہے ہیں، لیکن اتفاق سے پانی نہیں یا کسی عذر کی بنا پر ہم نے تیمم کیا اور موزے پہن لیے، اب آگے پانی مل جائے یا عذر دور ہو جائے تو کیا ہم وضو کرتے وقت اس موزے پر مسح کریں گے یا موزے کو نکال کر کے دھلنا پڑے گا پیر؟ جواب، تیمم کی طہارت کے بعد پہنے ہوئے موزے پر مسح درست نہیں ہے۔ تیمم کے ساتھ جو آپ نے موزہ پہنا ہے تو اب آپ اگلی بار وضو کرتے ہوئے اس پر مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ طہارت تیمم کا تعلق پیر سے نہیں ہے، صرف چہرے و ہتھیلیوں سے، جبکہ مسح کے لیے شرط ہے کہ آپ نے دونوں پیروں کو دھل کر کے پہنا ہو۔ سوال نمبر 5، اگر مسافر گھر پہنچ جائے یا مقیم سفر پر چلا جائے اور وہ مسح کی ابتدا کر چکا ہو
تو اس کے لیے مسح کا کیا حساب ہوگا؟ جواب: مسح کی ابتدا کرنے کے بعد اگر مسافر گھر پہنچ جائے تو مقیم کی طرح صرف اس کے لیے 24 گھنٹے کی مدت ہوگی۔ ایسے ہی مسح شروع کرنے کے بعد اگر مقیم سفر پہ نکل جائے تو مسافر کی طرح اس کو 72 گھنٹے کا چھوٹ ہوگا مسح کے لیے۔ سوال نمبر 6، مسح کی ایک انسان باوضو ہو کر کے موزے پہنتا ہے، پھر بھی اس کا وضو باقی ہے، اسی حالت میں کسی ضرورت سے اس نے موزہ نکال دیا اور وضو ٹوٹنے سے پہلے دوبارہ پہن لیا، تو اب اس پر وہ مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے موزہ پہنا، ابھی اس کا وضو باقی ہے، اسی بیچ میں کسی وجہ سے موزہ نکال دیا اور پھر پہن لیا، وضو باقی ہے، تو کیا وہ اگلی بار اس موزے پر مسح کر سکتا ہے؟ جواب: بلا حرج۔ اگر ایک انسان باوضو ہو کر کے موزے پہنا ہے، وضو ہی کی حالت میں کسی ضرورت سے موزے کو نکالا ہے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے پھر پہن لیا ہے، تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کا پہلا وضو نہیں ہے بلکہ وہ موزے پر مسح کر چکا ہے، اب پھر وہ بیچ میں نکالتا ہے کسی وجہ سے، تو دوبارہ اس پر مسح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ موزے کو پانی سے طہارت حاصل کر کے پہنا ہو، جبکہ یہاں اس نے مسح کی طہارت کے بعد نکال دیا پھر پہن لیا۔ یہی اہل علم کے اقوال سے ظاہر ہے۔ یعنی ایک بار اگر آپ موزے پر مسح کر چکے، پھر بیچ میں آپ نے کسی وجہ سے نکالا اور پھر پہنا، تب آپ دوبارہ اس پر مسح نہیں کر سکتے، آپ کو پیر دھلنا پڑے گا۔ یہ اجازت آپ کو تب ہے جب آپ نے وضو کر کے پہنا اور بیچ میں نہ نکالا۔ سوال نمبر 7، کیا موزے کے نکالنے سے صرف مسح ٹوٹتا ہے یا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: موزے کے نکالنے سے صرف مسح ٹوٹے گا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو آپ کا وضو باقی ہے، اس وضو سے آپ نماز پڑھیے، بھلے آپ نے موزہ نکال دیا، مسح ٹوٹ گیا، بس اگلی بار آپ کو پیر دھلنا پڑے گا۔ سوال نمبر 8، ایک آدمی نے پہلی بار موزہ پہنا اور اس پر جوتے پہنا ہے، کنادر، اور کنادر پر مسح کر لیا جوتے پر، پھر دوسری بار اس نے جوتا نکال دیا، یا پہلا اوپر کا موزہ نکال دیا جس پر مسح کیا تھا، صرف موزے پر مسح کیا جوتے کے بغیر، یا پہلا موزہ نکالنے کے بعد اندر والے موزے پر مسح کیا، تو اب کیا وہ اس کا یہ مسح کرنا درست ہے یا پیر دھلنا پڑے گا؟ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اوپر کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اوپر یا نیچے دونوں میں سے جس پر بھی اس نے مسح کیا ہے تو اسی کا مسح ہوگا، دوسرے کی طرف حکم منتقل نہیں ہوگا۔ لہذا کنادر نکالنے کے بعد یا اوپر کا موزہ نکالنے کے بعد اندر کے موزے پر مسح درست نہیں ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ اوپری موزے پر جو اس نے مسح کیا
یا اوپری کنادر پر جو ٹخنے کو ڈھکے ہوئے تھا اس پر اگر اس نے مسح کیا ہے تو وہ اندر کے موزے کو بھی شامل ہے جب تک مدت باقی ہے۔ اب اگر وہ اوپری موزہ یا جوتا نکال بھی دیتا ہے تب بھی وہ بعد والے موزے پر مسح کر سکتا ہے جب تک مدت باقی ہے۔ سوال نمبر 9، مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نیز مسح کی جگہ کیا ہے؟ اس بارے میں بہت سارے سوالات ہیں۔ تو موزوں پر مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ پیر کی انگلیوں کے سرے سے پنڈلیوں تک پھیریں، ٹخنے سے اوپر تک۔ پیر کی انگلیوں کے شروعات سے پنڈلی کے اوپر تک یعنی ٹخنے سے اوپر تک ایسے ہی پھیر لیں اوپری حصے پر۔ یہی مسح کا صحیح طریقہ ہے، یعنی جس جگہ کا مسح کرنا ہے وہ موزے کا اوپری حصہ ہے، اس لیے اپنا ہاتھ پیر کی انگلیوں سے پنڈلیوں تک پھیریں۔ دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا مسح کر لیں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کر لیں، جیسے کانوں کا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دین میں رائے کا دخل ہوتا تو موزے کے اوپری حصے سے زیادہ نچلے حصے پر مسح کرنا بہتر ہوتا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے موزے کے ظاہری یعنی اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے۔ سوال نمبر 10، موزے کے نچلے حصے پر اگر کوئی مسح کرے، اوپر نہ کرے، نیچے کر لیا اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ جواب اس کا صحیح یہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، وضو بھی صحیح ہوگا، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ اوپری حصے پر ایک بار مسح کرنا ہے، ایک بار مسح کرنا ہے بس۔ اسے تنبیہ کی جائے گی کہ موزے کے نیچے حصے کا مسح سنت کے خلاف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حضرت علی کی حدیث پڑھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیہ۔ دین میں عقل کا دخل ہوتا تو اوپری حصے پر نہیں نچلے حصے پر مسح کیا جاتا، لیکن دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جو ہے وہی دین ہے، اس لیے اوپری حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 11، اگر کسی نے قدم کھجانے کے لیے، کبھی موزہ پہن لیتے پیر میں کھجلاہٹ ہوتی ہے، پیر کھجانے کے لیے یا موزے کے اندر کوئی کنکر پتھر کانٹا وغیرہ ہٹانے کے لیے موزے کو تھوڑا یا پورا نکالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے پیر دھل کر کے موزہ پہنا ہے اور ابھی اس کا وضو باقی ہے، اس دوران کسی ضرورت کے تحت اس نے موزہ نکال دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر موزے پر وہ مسح کر چکا ہے اور پھر موزہ نکالا ہے تو دیکھا جائے گا، اگر تھوڑا حصہ نکالا ہے تو کوئی ضرر نہیں، لیکن اگر اکثر حصہ نکال دیا ہے تو وضو تو باقی ہے لیکن مسح باطل ہو جائے گا، اگلی بار اس کو مسح نہیں کر سکتا، وہ پیر کو دھلنا پڑے گا۔ سوال نمبر 12، مسح کی مدت کی وضاحت۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر کے موزہ پہن لو تو صرف 5 نمازوں تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مشہور لوگوں میں یہی ہے، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ مقیم کے لیے
جو آدمی سفر پر نہیں ہے 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے تک مسح کا مطلب یہ ہے کہ صرف 5 نمازوں تک نہیں محدود ہے، بلکہ جب سے اس نے مسح شروع کیا ہے تب سے اس کا شمار ہوگا 24 گھنٹے۔ موزہ پہننے سے شمار نہیں ہوگا، موزہ چاہے جب پہنا ہو مشکل نہیں ہے وضو کر کے، جب اس نے مسح شروع کیا وہاں سے شمار ہوگا۔ مقیم 24 گھنٹے، مسافر 72 گھنٹے اس پر مسح کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر میں وضو کیا، پیر دھلا اور موزہ پہن لیا، ابھی آپ پہلی بار اس پر مسح کر رہے ہیں ظہر میں، تو اگر آپ پہلی بار مسح ظہر میں کر رہے ہیں تو آپ اگلے ظہر کی نماز تک اس پر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ مقیم ہیں، اور مسافر ہیں تو تیسرے دن کے ظہر تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے عصر سے مسح شروع کیا ہے تو اگلے دن کے عصر تک۔ جب سے آپ نے مسح شروع کیا ہے تب سے 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13، ایک شخص نے وضو کیا، موزے پر مسح کیا، پھر موزہ نکال دیا، گرمی لگ رہی تھی، وضو کیا اور موزے پر مسح بھی کر لیا، اب اچانک اسے گرمی لگی، اس نے موزہ نکال دیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب راجح اور صحیح قول کے مطابق، جسے علامہ ابن تیمیہ نے اور اہل علم کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، کہ محض موزہ نکال دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لہذا اگر حالت طہارت میں موزہ پہنا ہے پھر اس پر مسح کیا اور پھر نکال دیا اور وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگلی بار اس کو مسح نہیں کر سکتا بس، لیکن وضو جب تک مسح کر چکا ہے اور وضو نہیں ٹوٹا ہے تو بھلے اس نے موزہ نکال دیا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا نکالنے سے۔ سوال نمبر 14، کیا ہر طرح کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں یا چمڑے کا ہونا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، ہر طرح کے موزے پر جس سے آپ نے ٹخنوں تک پیر کو ڈھک رکھا ہے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کا ہو، سوتی کا ہو، اونی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، چمڑے کا ہو، جس چیز کا بھی وہ موزہ ہو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کی شرط لگانے کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صالح فوزان ہیئت کبار العلماء کے رئیس نے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یصح المسح علی الجوربین، موزوں پر مسح کرنا درست ہے، خف کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چمڑا ہو۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور محمد کا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خود اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہر طرح کے موزے پر مسح درست ہے۔ یہی مذہب امام شافعی کا ہے اور حنابلہ کا ہے، اسحاق کا ہے، اور علامہ ابن عثیمین کا بھی یہی مسلک ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، ایک سریہ بھیجا، انہیں ٹھنڈ لگی، فلما قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
شکوا الیہ ما اصابہم من البرد، تو ٹھنڈ کی شکایت کی، فامرہم، تو آپ نے انہیں حکم دیا، ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وضو کرتے وقت وہ پٹیوں پر اور ہر وہ چیز جو گرمی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پہن رکھی اس پر وہ مسح کر سکتے ہیں۔ اصائب سے مراد امامہ ہے اور تساخین سے مراد جراب ہے، موزے ہیں۔ اور موزوں پر مسح بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، جیسے ابو مسعود، حضرت انس، برا، علی، بلال، سہل بن سعد، یہ تمام کے لوگ ثابت ہے انہم مسحوا علی الجوارب کہ لوگ عام موضوع پر مسح کرتے تھے۔ لأن شرط الجلدیہ لیس علیہ دلیل صحیح، چمڑے کے شرط لگانے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ جو بھی چیز موزہ ہے، جو بھی آپ نے پیر کو ڈھانکنے کے لیے پہن رکھا ہے، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس لیے مقصد کیا ہے؟ مشکل کو دور کرنا، حرج کو ختم کرنا۔ سوال نمبر 15، پگڑی پر مسح کا کیا حکم ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی پر مسح کئی ایک احادیث سے ثابت ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی پر اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ سوال نمبر 16، پگڑی اور زخموں کی پٹی پر مسح کے لیے کوئی مدت کی شرط ہے یا نہیں؟ جواب، پگڑی اور زخموں کی پٹی پر مسح کے لیے کوئی مدت کی شرط نہیں ہے، یہ 3 دن یا 1 دن کی، جب تک چاہیں کریں۔ سوال نمبر 17، موزے اور جراب پر پگڑی اور پٹی پر مسح کیسے کریں گے؟ موزے اور جراب کے لیے بتایا کہ ظاہری حصے پر مسح کریں گے اور پگڑی کے اکثر حصے پر مسح کریں گے، جبکہ پٹی کے پورے حصے پر مسح کریں گے۔ سوال نمبر 18، وضو کے وقت موزوں اور چوٹ یا زخم پر بدھی ہوئی پٹی پر مسح میں کیا کیا فرق ہے؟ موزے پر مسح اور پٹی کی مسح میں کیا کیا فرق ہے؟ جواب، نمبر 1، جگہ کا فرق ہے، کیونکہ موزہ صرف پیر پر ہوتا ہے، پٹی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، وقت کا فرق ہے، موزے پر مسح مقیم کے لیے 24 گھنٹہ، مسافر کے لیے 72 گھنٹہ، جبکہ پٹی پر مسح کے لیے کوئی مدت نہیں۔ نمبر 3، طہارت کا فرق ہے، موزے پر مسح کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر پہنا ہو، اور پٹی پر مسح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وضو ہو کر پہنا ہو یا نہیں۔ نمبر 4، حدث کا فرق، یعنی موزے پر مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ حدث اصغر کے بعد آپ نے اس کو پہنا ہو، جبکہ پٹی پر مسح کے لیے وضو کے وقت کوئی شرط نہیں، غسل کے بعد بھی آپ نے وہ پٹی لگائی تب بھی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، طریقے کا فرق ہے، موزوں پر صرف اوپری حصے پر مسح کرنا ہے اور پٹی پر پورے پر مسح کرنا ہے۔ نمبر 6، وجہ کا فرق ہے، موزے پہننے اور اس پر مسح کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ پٹی کے لیے ضروری ہے وجہ کا ہونا، زخم ہو یا چوٹ ہو یا کوئی عذر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔